القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وتوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واجب الاحترام طالبات، ماں بہنوں اور بیٹیوں اور میرے عزیز اکابرین، حسب حال جو اللہ نے توفیق دی اس کے مطابق مختصراً درس کے حوالے سے باتیں رکھوں گا، چونکہ عام طور زیادہ عام خواتین حضرات اور مستورات تشریف لائی ہوئی ہیں اور درس تھوڑا علمی ہوتا ہے، اس لیے وہ اہل علم حضرات یا طلباء و طالبات تو سمجھتے ہیں، لیکن عام خواتین حضرات تھوڑی علمی باتیں ہوتی ہے نہیں سمجھتے، اس لیے مختصر کر رہا ہوں، پھر تھوڑی نصیحت آموز باتیں کر کے پھر دعا کر لیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، وَنَزَعُ باب قول اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کے اندر یہ آخری ترجمۃ الباب ہے، تو میں درس میں صرف مختصراً بالکل مختصراً 4 باتیں عرض کر لوں گا، پھر اس کے بعد تھوڑی نصیحت آموز باتیں ہوں گی تاکہ عام خواتین حضرات سمجھ سکیں، عام مائیں بہنیں سمجھ سکیں۔ تو درس میں صرف 4 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ویسے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات، تدوین حدیث اور صحیح بخاری کا مقام و مرتبہ اور خصائص یہ تو شروع سال میں آپ کے سامنے آئے تھے اور لکھ لیے تھے، اب صرف بخاری کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کر لوں گا، اور دوسرے نمبر پر ترجمۃ الباب کے حوالے سے چند باتیں عرض کر لوں گا، پھر سند ہوگی، پھر آخر میں متن، بس۔ تو جہاں تک ترجمۃ الباب کا تعلق ہے تو تمام فقہاء و محدثین نے مان لیا، تسلیم کر لیا کہ امام بخاری کے جو تراجم ہیں وہ اتنے عالی شان اور بلند ہیں کہ سب کو بھی ماننا پڑا کہ امام بخاری کے تراجم جیسے تراجم کسی بھی محدث نے قائم نہیں کیے ہیں۔ انتہاً پوری امت نے تسلیم کر لیا ہے، ایسے عالی شان شاندار تراجم ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کر لیے کہ یہ وہ میدان ہے جس میں بڑے بڑے سباق بھی شکست کھا گئے۔ اکثر محدثین نے تراجم ابواب قائم کیے ہیں، سیاستہ میں صرف امام مسلم نے تراجم ابواب قائم نہیں کیے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے حاشیے کے اندر اس کے تراجم قائم کیے ہیں، ورنہ سیاستہ کے دیگر مصنفین ہیں انہوں نے تراجم ابواب قائم کیے ہیں۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنے استاد حضرت امام بخاری کی تقلید کرتے ہوئے اپنی کتاب میں بھی اکثر جگہوں پہ بے عینی بخاری کے تراجم نقل کیے ہیں۔ اتنا امام نسائی رحمہ اللہ کو بھی بخاری کے تراجم پہ اعتماد اور اتنے اس کو پسند آئے کہ زیادہ تر سیم ٹو سیم اپنے استاد کی تقلید کر لی، اور نسائی کے اندر وہی تراجم اس نے نقل کر دیے ہیں۔ اب جہاں تک امام صحیح بخاری کا تعلق ہے تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس کو کہا گیا ہے کہ اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے قرآن کے بعد سب سے اصح کتاب وہ صحیح بخاری ہے، اور بخاری کا مقام باعتبار صحت مسلم سے بھی اوپر ہے۔ یہ جو مغارب نے کہا ہے کہ مسلم کا مقام بخاری سے اوپر ہے، وہ ایک اور اعتبار سے، وہ فن کے اعتبار سے، وہ ترتیب کے اعتبار سے، وہ اعتبار کے اعتبار سے، باقی صحت کے اعتبار سے مغاربہ بھی قائل ہیں کہ بخاری کا پہلا نمبر ہے۔ اور چونکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ
حدیث کی صحت کا مدار 3 چیزوں پر ہے، ایک عدالت روات، ایک اتصال سند، اور دوسرا ہے خلو عن العلل والشذوذ۔ 3 چیزیں حدیث کی صحت کے اندر بنیادی ہوتی ہیں۔ اگر عدالت روات کو دیکھا جائے تو تب بھی بخاری کا مقام بہت اوپر ہے، مسلم سے بھی اوپر ہے، چونکہ وہ روایات جن روایات میں امام بخاری منفرد ہے، مانا مسلم میں نہیں ہے، صرف امام بخاری نے نقل کی ہیں، وہ ہے 235۔ پھر ان 235 میں صرف 80 ایسی روایات ہیں جو متکلم فی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں امام مسلم نے 420 ایسی روایت لائی ہیں جن میں امام مسلم منفرد ہے، بخاری میں نہیں ہے، صرف مسلم میں ہے۔ اور ان 420 روایات میں 160 روایت متکلم فی ہے۔ تو بخاری کے اندر متکلم فی روایت جا کر 80 بنتی ہیں، اور مسلم شریف کے اندر 120، یعنی دگنا جو ہے بخاری سے متکلم فی راوی جو ہے وہ مسلم کے اندر زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے، اور پھر ساتھ ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ بھی متکلم جو روات ہوتے ہیں ان سے روایتیں بہت کم لیتے ہیں۔ میرے خیال میں کسی متکلم راوی سے 2 روایتیں پوری بخاری میں لی ہیں، کسی سے 1 لی ہے، کسی سے 3-4 لی ہیں، جبکہ اس کے مقابلہ میں امام مسلم جو ہے وہ متکلم جو فی روات ہوتے ہیں ان سے بالکل استیعاب کے ساتھ بہت ساری روایتیں لے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری جن متکلم فی روایات سے جو ہے وہ روایتیں لیتے ہیں وہ اکثر اس کے سارے مشائخ ہیں، اور اپنے استاد کے بارے میں آدمی کو پوری طرح معلومات ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے صحیح سقم سے بھی اس کو واقف ہوتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی متکلم فی روات والی روایات بھی صحت کے درجے میں ہوتی ہے، بخلاف امام مسلم کے، کہ امام مسلم نے جن متکلم فی روات سے روایات لی ہیں وہ متکلم فی روات جو ہے اوپر درجے کے ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے براہ راست استاد نہیں ہوتے ہیں، ان سے پوری طرح آدمی واقف نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری بخاری میں متکلم فی روات سے جو روایات لی ہیں وہ متتابعات کے طور پر، استشہادات کے طور پر اور تعلیقات کے طور پر لی ہیں، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے موضوعاً اور اصلاً جو ہے روایات لی ہیں۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو عدالت روات میں بھی جو ہے صحت کے لیے ایک بنیاد ہے، اس میں بھی امام بخاری کا مقام بعد میں ہے۔ تو میں محترم طالبات یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ کہنا صحیح ہے، کیونکہ مدار سارا صحت پر ہے، اور صحت کا مدار جو ہے عدالت روات پر تھا، تو وہ بھی بات سامنے آئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری کے اندر جو راوی ہیں وہ اس عدالت کے اندر اوپر ہیں، مسلم سے بھی ان کا جو ہے وہ درجہ جو ہے وہ اوپر ہے۔ دوسری چیز ہے عدالت روات میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری اوپر ہے مسلم کے مقابلہ میں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو بخاری شریف کے اندر جتنی بھی روایات ہیں شذوذ اور علت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 200 روایات ایسی ہیں جن میں شذوذ اور علل کے اعتبار سے کلام ہوا ہے اور متکلم فی روایات ہیں، لیکن ان 200 میں بھی صحیح بخاری کے اندر 80 سے بھی کم ہیں، باقی ساری کی ساری مسلم کے اندر ہیں۔ اور جہاں تک اتصال سند کا تعلق ہے تو اتصال سند میں واقعی امام مسلم نے بہت احتیاط کی ہے، لیکن بخاری کا درجہ اوپر ہے، چونکہ امام مسلم عزیز طالبات آپ کو معلوم ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ وہ صرف معاصرت کو کافی سمجھتے ہیں کہ راوی اور مروی عنہ، استاد اور شاگرد کا زمانہ صرف ایک ہو بس کافی ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ مدلس کی جو روایت ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے وہ اتصال کے حکم میں مانتے ہیں، جب معاصرت مدلس اور مدلس عنہ دونوں کی زمانہ ایک ہو تو اس کو متصل کے حکم میں مانتے ہیں، جبکہ امام بخاری اس اتصال کے میدان میں زیادہ سخت شرط لگائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف معاصرت کافی نہیں ہے، کہ راوی اور مروی عنہ استاد اور شاگرد کا صرف ایک زمانہ کافی نہیں ہے جب تک لقا ثابت نہ ہو، باقاعدہ لقا ثابت ہوگی، لیکن لقا ثابت ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی خارجی دلیل سے کسی قرینے سے لقا ثابت ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ یہی راوی اسی شیخ سے کوئی نہ کوئی حدیث ایسے نقل کراؤ کہ جس میں تصریح سما کراؤ، بس خلاص پوری بخاری کے اندر اگر یہ راوی اسی استاد سے، یہ راوی اسی مروی عنہ سے روایت کوئی نہ کوئی روایت ایسی روایت کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں تصریح سما اگر ہو گئی تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب کافی ہے، اب ہم جو ہے وہ راوی کا مروی عنہ سے لقا جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ اس لیے عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ لقا کسی خارجی دلیل سے،
کسی خارجی کرینے سے ثابت ہو کہ یہ شاگرد اس کا استاد سے لقا ثابت ہوا ہے، فلاں جگہ پر فلاں ملک میں ملا ہوا ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہی راوی اسی شیخ سے کسی نہ کسی حدیث میں تصریح سماع کر لے کہ سمعت من ہو، میں نے اس سے سنا ہوا ہے، بس خلاص۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اتصال سند میں بھی بہت کڑی شرط لگائی ہوئی ہے، زیادہ سخت شرط لگائی ہوئی۔ تو اسی حساب سے دیکھا جائے کہ اتصال سند کے اندر بھی اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر کسی بھی مدلس راوی سے تب روایت لیتے ہیں جب کہیں نہ کہیں بخاری میں دوسری روایت میں تصریح سماع ہوئی ہو، ورنہ نہیں لے لیتے ہیں۔ تو اتصال سند کے اعتبار بھی اگر دیکھا جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام بہت اوپر ہے۔ تو ان ساری چیزوں پہ اگر نظر ڈالی جائے تو واقعی یہ کہنا صحیح ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے صحیح البخاری، کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ اساسیت کے اعتبار سے پہلے نمبر پر وہ صحیح بخاری ہے۔ یاد رکھیں امام بخاری نے ہر بخاری کے حدیث میں روحانی طور پر بھی جب صحت کا یقین ہوا پھر لائی، اور فنی طور پر بھی جب یقین ہوا پھر لائی ہے۔ فنی طور پر آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمہ اللہ ہر حدیث کے لیے استخارہ کرتے، استخارہ کرنے کے بعد ہر حدیث کو لانے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت پڑھ لیتے، استخارہ کرتے، استخارہ کرنے کے بعد جب استخارے میں کسی حدیث کی صحت یقینی طور پر امام بخاری کے سامنے آتی پھر نکل کر دیتے بخاری کے اندر۔ تو فن کے اعتبار سے بھی امام بخاری نے صحت کا اعتبار کیا، روحانی طور پر بھی حدیث کی صحت کا جو ہے وہ اعتبار کر لیا کہ روحانی طریقے سے استخارہ میں بھی کسی حدیث کی جب صحت اس کے سامنے آئی، فن کے اعتبار سے بھی کسی حدیث کی جب صحت کا اس کو یقین ہو گیا، تب صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے روایات کو لایا۔ باقی عام طور یہ مشہور ہے کہ تراجم ابواب امام بخاری رحمہ اللہ نے ریاض الجنہ کے اندر لکھے ہیں، باقی روایات جو ہے وہ حرم کے اندر لکھی ہے۔ تو بعض علماء نے یہی جواب دیا کہ اس میں تعارض نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ تراجم امام بخاری رحمہ اللہ نے روزہ کے اندر لکھے ہیں، باقی جو محفل باب روایات ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حرم کے اندر جو ہے وہ لکھی ہیں، اسی لیے اس کے اندر کوئی تعارض آپس میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ باقی یاد رکھیں جہاں تک صحیح بخاری کے اندر ثلاثیات کا تعلق ہے تو ظاہر بات ہے کہ محدثین کے نزدیک عالی سند الدنیا وما فیہا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ جس طرح دنیا پرستوں کے لیے دنیا جتنی عزیز ہوتی ہے تو محدثین کے لیے سند عالی اتنی عزیز ہوتی ہے، اتنی عزیز ہوتی ہے۔ اگر محدثین کی تاریخ آپ اٹھائیں تو ایک سند عالی کے لیے انہوں نے مہینوں کے سفر کر لیے۔ اسی لیے یحییٰ بن معین نے تو انتقال کے وقت اسے پوچھا گیا ما تشتہی، کیا خیال ہے، کیا چیز پسند ہے؟ اس نے یہی کہا کہ بیت الخال سند عال، کہ گھر خالی ہو اور عالی سند ملے، یہی میری محبوب اور پسند ہے۔ تو پھر بخاری کے اندر 22 ثلاثیات ہیں، 22 ثلاثیات ہیں۔ ان 22 ثلاثی کی معنی عزیز طالبات، ثلاثی کی معنی یہ ہے کہ مصنف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 3 راویوں کا واسطہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مصنف نے تبع تابعی سے نقل کیا، تبع تابعی نے تابعی سے نقل کیا، اور تبع تابعی نے صحابی سے نقل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث پہنچی۔ تو بخاری کے اندر 22 ثلاثیات ہیں۔ ان 22 ثلاثیات میں سے 11 وہ ثلاثی روایات ہیں جن میں اس کا استاد مکی جو ہے وہ مکی بن ابراہیم ہے، اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ تو ثلاثیات میں سے 11 وہ ثلاثی روایتیں ہیں جن میں امام بخاری کا استاد مکی بن ابراہیم جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا خاص شاگرد ہے۔ پھر باقی جو ہے ان میں سے 6 روایات وہ ہیں جس میں زحاق بن مخلد امام بخاری رحمہ اللہ کا استاد ہے، اور پھر زحاق بن مخلد بھی امام ابو حنیفہ کا خاص شاگرد ہے، اور باقی اس کے علاوہ عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ کا شیخ ہے، اور 3 روایتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ثلاثیات اس سے لی ہیں، وہ حضرت امام ابو یوسف اور امام ظفر رحمہ اللہ کا شاگرد ہے۔ تو ان ثلاثیات میں سے 20 روایتیں وہ ہیں جن میں امام بخاری رحمہ اللہ کا استاد وہ حنفی ہے، حنفی مشائخ میں سے ہے اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہے۔ تو اسی لیے اگر اعناف کو درمیان سے نکالا جائے تو بخاری بھی ادھوری رہ جاتی ہے، اس لیے اعناف کو ماننا پڑے گا، اعناف مشائخ کو ماننا پڑے گا۔ اگر درمیان سے نکال لو گے تو تمہاری بخاری کی جو ثلاثیات جس پہ ساری دنیا کو فخر ہے وہ ثلاثیات ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے ماننا پڑے گا کہ امام بخاری یاد رکھے جس طرح بخاری کی ثلاثیات پہ فخر کیا جاتا ہے تو حنفی ابو حنیفہ کی ثنائیات پر بھی فخر کرتے ہیں اور ثلاثیات بھی فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ مسند ابی حنیفہ کے اندر زیادہ ثلاثیات ہیں، بہت ساری ثنائیات بھی ہیں۔
اور کتاب الآثار کے اندر بھی امام ابو حنیفہ کی حدیث کی جو کتاب ہے اس میں ثلاثیات ہیں، اس کے بعد ثنائیات بھی ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ کی ثنائیات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جتنی بخاری کی ثلاثیات کو دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے مسند ابی حنیفہ کے اندر تو امام ابو حنیفہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف 2 راویوں کا واسطہ آیا ہے، اور تو اسی طرح تو برحال یہ ثلاثیات باقی دو حدیثیں بچتی ہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ان کا جو امام بخاری رحمہ اللہ کا استاد ہے وہ حنفی ہے غیر حنفی ہے پتہ نہیں، لیکن برحال یہ ثلاثیات بخاری کے اندر جو 22 تھی، بتایا کہ ان میں سے 10-20 وہ ثلاثیات ہیں جن میں امام بخاری رحمہ اللہ کا استاد جو ہے وہ مشائخ حنفیوں میں سے ہے اور امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، یعنی امام بخاری ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ تو پھر تو میرے خیال میں جو وہ طبقہ جو امام بخاری کا نام لے کر آگے پیچھے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ان کو ماننا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کا مقام فقہ کی دنیا میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام بخاری سے اوپر ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ ابو حنیفہ کے شاگردوں کا بھی شاگرد ہے۔ بس مختصر یہ ہوا۔ اور اسی طرح بخاری شریف کا ایک اپنا مقام ہے۔ ابو زید مروزی رحمہ اللہ وہ شافعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کنت نمت بین الرکن والمقام فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مقام اور حجر اسود کے بیچ میں سویا ہوا تھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابا زید، اے ابو زید، الا متی تدرس کتاب شافی ولا تدرس کتابی، کب تک شافی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ وما کتابکم، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب محمد ابن اسماعیل، یہی بخاری شریف میری کتاب ہے وغیرہ۔ تو اس لیے بہت ساری منامی بشارتیں بھی صحیح بخاری کو حاصل ہوئی، بس اتنی بات کافی۔ اب اگلے نمبر پر ترجمۃ الباب کا جہاں تک تعلق ہے تو میں نے شروع میں بھی بتایا کہ امام بخاری کے تراجم عالی شان اور عمدہ، اور تمام محدثین نے تراجم باب قائم کیے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ایسے تراجم قائم کر لیے کہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکا۔ باقی یاد رکھیں امام بخاری رحمہ اللہ جو ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں کہ آپ پوری بخاری دیکھیں گے، قرآن کی آیات بھی جو مناسب اس کو مل جاتی ہیں وہ بھی لے آتے ہیں، کہیں کسی آیت سے قرآن مجید کا کوئی لفظ مل جاتا ہے وہ بھی لے آتے ہیں۔ تو امام بخاری کے تراجم میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تراجم کے اندر روایات بھی احادیث بھی لاتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ ان تراجم کے اندر فقہ کے اقوال اور سلف صالحین کے اقوال بھی لاتے ہیں۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ اپنا فقہی نقطہ نظر بھی تراجم میں رکھتے ہیں، قرآن کی آیات بھی رکھتے ہیں، احادیث بھی رکھتے ہیں۔ قرآن کی آیات رکھ کر بتاتے ہیں کہ میں مفسر بھی ہوں، قرآن کا خادم بھی ہوں، احادیث رکھ کر بتاتے ہیں کہ میں محدث بھی ہوں اور حدیث کا خادم بھی ہوں، فقہی نقطہ نظر رکھ کے بتاتے ہیں کہ میں محدث ہونے کے ساتھ فقیہ بھی ہوں، اور پھر اقوال سلف رکھ کر بتاتے ہیں کہ تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو کہتے ہیں نا بخاری بخاری بخاری، بخاری کے تراجم میں تو اقوال سلف کو امام بخاری نے رکھا ہے اور بتا دیا کہ سلف کے سوا کوئی چارہ نہیں، تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں، چونکہ ظاہر بات ہے کہ علم فقات ایک فن ہے اور ایک فہم ایک فن ہے، ایسے سمجھو کہ ہر فن میں لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب فقات و فہم ایک فن ہے، جب دنیا کے فن برابر نہیں ہوتے ہیں، دنیا کے فنوں میں سارے لوگ برابر نہیں ہوتے ہیں، جو اس فن میں ماہرین ہوتے ہیں تو عام لوگوں کو اس جو فن میں کامل ہوتا ہے اس کی تقلید کرنا پڑتی ہے۔ جس طرح عزیز طالبات ایک ڈاکٹر ہے تو طب ایک فن ہے، اب اس فن کے اندر سارے لوگ برابر نہیں ہیں، کچھ اس فن میں کامل ہیں تو عام لوگوں کو ڈاکٹر کی تقلید کرنا پڑتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ جو نسخہ لکھ کے دے دے، جو ہے وہ ٹیسٹ لکھ کے دے دے، جو گولیاں دے دے، تو عام لوگوں کو اس طب کے فن میں بھی بڑوں کی تقلید کرنا پڑتی ہے۔ تو اسی طرح یہ فقہ ایک فن ہے اور یہ فہم ایک فن ہے، اس میں بھی سارے لوگ برابر نہیں ہیں، اور کچھ کامل فہم رکھنے والے ہیں اور کامل فقہ کی صلاحیت و استعداد رکھنے والے ہیں، کچھ درمیانے درجے کی، اور کچھ بالکل ایسے سمجھو کہ اس میدان میں کوئی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ تو پھر اس میدان میں بھی علم اور فقات کے میدان میں بھی تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تقلید کرنا پڑے گی۔ جس طرح
طب کے اندر تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں. اگر لوگ سارے اپنا خود علاج کرنا شروع کر دیں، ڈاکٹروں کے پاس نہ آئیں، تو پھر رزلٹ کیسے آ جائے گا؟ تو اسی طرح فقات میں بھی سارے لوگوں کو جو فن میں کامل ہے، فقہ ہیں، ان کی تقلید کرنا پڑے گی. تو برحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے تراجم میں اقوال سلف کو لا کر تقلید کی طرف اشارہ کر دیا، بلکہ میں کہتا ہوں زوردار انداز میں پابند کیا ہے امت کو کہ تقلید کے سوا آپ کو کوئی چارہ نہیں ہوگا. پھر یاد رکھو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تراجم قائم کیے ہیں، کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ نے تراجم حدیث کے الفاظوں سے قائم کیے ہیں، سیم ٹو سیم حدیث کے جملے کو ترجم الباب میں لے آئے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ جب حدیث کے الفاظوں کے ساتھ ترجمہ الباب قائم کرتے ہیں تو کبھی اس کے قول النبی ہونے اور حدیث النبی ہونے کی تصریح بھی کر دیتے ہیں. جیسا کہ امام بخاری نے ترجمہ الباب قائم کیا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس. اب دیکھو حدیث کے ساتھ ترجمہ الباب قائم بھی کیا اور اس کے حدیث ہونے کی تصریح بھی کر دی. باب قول النبی ہے، یعنی قول نبی ہونے کی تصریح بھی کر دی. اسی طرح باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنسیہ. الدین والنسیہ یہ خود حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہیں. امام بخاری نے بھی ترجمہ باب حدیث کے لفظوں کے ساتھ قائم کیا ہے، لیکن اس کے قول نبی ہونے کی تصریح بھی کر دی. اور کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ الباب حدیث کے لفظوں کے ساتھ قائم کرتے ہیں لیکن اس کے قول نبی ہونے کی تصریح نہیں کرتے. جس طرح امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ومن یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. حالانکہ یہ بھی حدیث ہے، حدیث کا جملہ ہے، لیکن امام بخاری نے صرف اس حدیث کے الفاظوں کے ساتھ ترجمہ باب تو قائم کیا لیکن اس کے قول نبی اور حدیث نبی ہونے کی تصریح نہیں کی ہے اور اس طرح کر لیا ہے. اور کبھی کبھی امام بخاری حدیث کے ساتھ ترجمہ باب تو قائم کرتے ہیں لیکن وہ حدیث امام بخاری کی شرط پر جب نہیں ہوتی ہے تو ما فی الباب نہیں لاتے، مسندتن نہیں لاتے، تو امام بخاری اس حدیث کو ترجمۃ الباب میں لاتے ہیں. جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، باب لا تقبل صدقۃ من غلول. اب حالانکہ یہ حدیث ہے، اس کے دو جملے ہیں لیکن امام بخاری نے ہر جملے کے ساتھ علیحدہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے. اب یاد رکھو یہ جو حدیث ہے لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور ولا تقبل الصدقۃ من غلول، یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے. حالانکہ مسلم نے تخریج اس کی ہے، امام ترمذی نے اس کی تخریج کی ہے اور اصلاً اس کو لایا، لیکن امام بخاری کی چونکہ شرط پر جب نہیں تھی تو امام بخاری نے اس کو ما فی الباب لانے کے بجائے ترجمہ الباب میں لایا ہے. اور اسی طرح امام بخاری نے اس کے ساتھ ترجمہ باب قائم کیا، پھر ما فی الباب روایت لا کر اس کی تائید کی، گویا کہ تعلیقاً اور امام بخاری نے جو ترجمہ باب میں حدیث لائی تھی اس کی شرط پہ نہیں تھی تو ما فی الباب روایات کی وجہ سے، ان مسندات کی وجہ سے وہ معید ہوئی. اور کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کے لفظوں کے ساتھ ترجمہ باب قائم کرتے ہیں لیکن حدیث کے لفظوں میں تھوڑا تغیر کرتے ہیں، اپنی طرف سے تصرف کرتے ہیں، لیکن مقصد حدیث کی تشریح ہوتی ہے، ورنہ حدیث کے الفاظوں میں کوئی تبدیلی کر لے ہو ہی نہیں سکتا ہے بطور تشریح. جیسا کہ ایک باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا، باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم بالمعوذۃ والعلم کئی لا تنفروا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رعایت کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین واعظ و نصیحت میں ان کی رعایت کرتے تھے علمی باتوں میں، تاکہ وہ جو ہے امام بخاری نے تو باب قائم کیا ہے تاکہ وہ باغ متنفر نہ ہو جائے. حالانکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ یتخولہم بالموعظۃ والعلم. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ترجمۃ الباب جو قائم کیا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی، حدیث کے لفظوں کو جو ہے وہ مخافت سامہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ باب میں تھوڑی تبدیلی کر کے کچھ تغیر کر کے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے حدیث کی تھوڑی تشریح ہو رہی ہوتی ہے. پھر آگے مختصر یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جب تراجم میں باب قائم کرتے ہیں تو کبھی کبھی بلکہ اکثر صحیح بخاری کے اندر جتنے بھی امام بخاری کے تراجم ہوتے ہیں وہ دعویٰ ہوتے ہیں، ما فی الباب روایات اور دلیل ہوتی ہیں. اکثر امام بخاری رحمہ اللہ کے جتنے بھی تراجم ہیں وہ بمنزلہ دعویٰ ہوتے ہیں، ما فی الباب روایات جو ہوتی ہیں وہ دلیل ہوتی ہیں. اور کچھ امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم شارح ہوتے ہیں، یعنی ما فی الباب روایات کی تشریح اور وضاحت کرنے والے ہوتے ہیں. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ جو ما فی الباب روایات لاتے ہیں ترجمۃ الباب کے ساتھ ان کی مناسبت ہمیشہ مطابقتاً نہیں ہوتی ہے، کبھی مطابقت نہ ہوتی ہے، کبھی تضمناً ہوتی ہے، کبھی التزاماً ہوتی ہے. عزیز طالبات، مطابقتاً کی معنی یہ ہے کہ پورا ترجمۃ الباب حدیث کا مدلول ہے، اور کبھی کبھی تضمناً کی معنی یہ ہوتی ہے کہ ترجمہ الباب حدیث کے مدلول کا ایک حصہ اور جز ہے. کبھی التزاماً مناسبت ہوتی ہے
کہ یہ حدیث یہ ترجمۃ الباب ما فی الباب روایات کا نہ مدلول ہے نہ مدلول کا جز ہے بلکہ مدلول کو لازم ہے و خارج ہے. تو اسی طرح جو مناسبت ہوتی ہے کبھی مطابقتاً ہوتی ہے، یعنی دلالات ثلاثہ سے امام بخاری نے کام لیا ہوا ہے، کبھی دلالت مطابقی، کبھی دلالت التزامی اور کبھی دلالت تضمنی کو جو ہے استعمال کر کے امام بخاری رحمہ اللہ ما فی الباب روایات لیتے ہیں. پھر کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب جب قائم کرتے ہیں تو پھر ایک روایت کے ساتھ اس ترجمہ باب کی مناسبت ہوتی ہے اور دوسری روایت کی مناسبت نہیں ہوتی ہے. البتہ اگر غور سے دیکھا جائے تو دوسری روایت کی پہلے والی روایت سے مناسبت ہوتی ہے، پہلے والی روایت کی ترجمہ الباب سے مناسبت ہوتی ہے، پھر بعد والی جو روایت ہے اس کے ڈائریکٹ ترجمہ باب سے تعلق اور مناسبت نہیں ہوتی ہے بلکہ دوسری روایت کی جو ہے وہ پہلے والی روایت سے مناسبت اور تعلق جو ہے ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کبھی کبھی جو ہے وہ صرف باب لکھ دیتے ہیں اور ترجمہ نہیں قائم کرتے ہیں. تو اس کی توجیہ محدثین نے شارحین نے کی، اور جتنی بھی توجیہات کی ہیں ان میں سے زیادہ وزندار صرف 3 توجیہ ہیں. بس مختصر کر رہا ہوں چونکہ تھوڑی علمی باتیں ہیں اور طالبات اور عام سمجھ سکتی ہے، لیکن عام جو ہے خواتین حضرات تھوڑی مشکل باتیں ہوتی ہیں نہیں سمجھ سکتی، اس لیے مختصر کر کے پھر تھوڑی واضح و نصیحت کی باتیں کر کے پھر دعا کر لیتے ہیں. تو کبھی امام بخاری رحمہ اللہ بابن لکھ دیتے ہیں لیکن ترجمہ قائم نہیں کرتے ہیں. بھئی ترجمہ قائم کیوں نہیں کر لیا؟ تو بخاری کے جو بڑے عظام شارحین ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی ہے، بدر الدین عینی رحمہ اللہ ہے، یا اسی طرح علامہ قسطلانی ہے، یا علامہ کرمانی ہے، یا شاہ ولی اللہ، انہوں نے جو وزندار توجیہ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ کل فصل من الباب سابق ہے، گویا کہ ما قبل باب کے لیے ایک فصل ہے. چونکہ یہ روایات من وجن ما قبل والے باب سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، من وجن تعلق نہیں رکھتی ہیں، تو من وجن تعلق نہیں رکھتی ہیں تو فصل کا لفظ لایا، من وجن تعلق رکھتی ہیں تو ترجمہ قائم نہیں کر لیا. تو گویا کہ یہ ایک وزندار توجیہ ہے. دوسری توجیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ تشییع اذان کے لیے، یعنی طلباء کی آزمائش کے لیے، کہ میں نے تو اتنا بخاری کے اندر اتنے تراجم قائم کر لیے اور حدیثیں لائیں، اب آپ بھی تھوڑی ہمت کر لو، آپ ان روایات کو سامنے رکھ کر مناسب ترجمہ بنا دو، مناسب ترجمہ نکال لو. تو گویا کہ طلباء پہ چھوڑ دیا تشییع اذان کے لیے کہ آپ ان روایات کو دیکھ کر پھر جو بھی ان روایات کا خلاصہ جو ایک ترجمے کے طور پر آپ کے ذہن میں آ جائے اس کو جو ہے وہ ادھر لگا لو وغیرہ. گویا کہ طلباء پہ چھوڑ دیا تشییع اذان کے لیے. بعض حضرات نے یہ یاد دیا یہ رجوع الی الاصل کے لیے امام بخاری نے باب قائم کر لیا. کیا مطلب؟ کہ امام بخاری رحمہ اللہ مسلسل تراجم ابواب لاتے رہے اصلاً، پھر ضمناً کچھ ابواب آ گئے، پھر ضمناً کچھ ابواب آنے کے بعد اب امام بخاری دوبارہ اصل سلسلے کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پھر درمیان میں باب لگا کے اصل سلسلے کے رجوع کر دیتے ہیں. تو یہ 3 توجیہ وزندار ہے. باقی بعض حضرات نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس وقت ذہن میں کوئی مناسب ترجمہ مستحضر نہیں تھا، پھر بعد میں وقت نہیں ملا. حالانکہ امام بخاری نے 30 سال بخاری پڑھائی ہے، 90,000 طلباء تھے، لیکن کبھی بھی موقع نہیں ملا. تو اسی لیے یا بعض نے کہا کاتب کی غلطی ہے یا راوی کی ساو ہے. تو یہ سارے برحال علمی میدان میں تو جواب دیتے ہیں، لیکن امام بخاری کے شایع نشان نہیں ہے وغیرہ. وہی توجیہ جو 3 ہیں جو علماء نے کی ہے وہی ہے. اور کبھی امام بخاری اس کے برعکس کرتے ہیں کہ ترجمہ قائم کرتے ہیں اور حدیث نہیں لاتے ہیں. بخاری میں ایسے بھی ہے کہ امام بخاری نے باب ترجمہ لایا لیکن نیچے روایت نہیں لائی. تو اس کی بھی 2 وجہ ہے. ایک وجہ وہی ہے کہ تشییع اذان کے لیے کہ میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہے کہ ہر جگہ ترجمہ قائم کر کے حدیثیں بھی میں لاؤں. ترجمہ میں نے قائم کیا ہے، ذخیرہ حدیث کو ٹٹولنا تمہارا کام ہے اور مناسب حدیث آپ اس ترجمے کو سامنے رکھ کر لے آنا تشییع اذان کے لیے. اور بعض نے کہا ہے کہ امام بخاری نے ترجمہ تو قائم کر لیا، پھر دیکھا اس کے شرط پہ اس کو حدیث نہیں ملی. تو امام بخاری کی شرط پہ حدیث نہیں ملی تو پھر ظاہر بات ہے خالی جگہ چھوڑ دی، حدیث نہیں لائی وغیرہ. یہ گویا کہ یوں سمجھو کہ خالی ابواب تھے اور جو خالی جو ہے وہ باب اور ترجمہ نہیں تھا. اس کی وجہ جو ہے علماء نے ذکر کر لی، وہ بھی میں نے مختصر جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ذہن میں لاہی. تو بہرحال مختصر میں نے عرض کر دیا کہ تراجم امام بخاری کے اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کا ما فی الباب روایت سے ترجمہ کی مناسبت وغیرہ. اور کبھی کبھی یاد رکھے امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ باب قائم کرتے ہیں اور پھر امام بخاری ایک ایسی حدیث جس پہ اعتماد کرتے ہیں اور بخاری میں نہیں ہوتی ہے کسی اور کتاب میں ہوتی ہے، اس پہ اعتماد کرتے ہوئے امام بخاری ترجمہ بخاری میں قائم کر دیتے ہیں. جیسے ایک باب قائم کیا ہے باب الدلق المرأة نفسها اذا طہرت من المحیض،
کہ عورت جو ہے وہ غسل والے ٹائم پر اپنے جسم کا دلک کر لے، حالانکہ بخاری کے اندر کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں دلک کا لفظ موجود ہو۔ ہاں مسلم شریف میں ایک روایت موجود ہے جس میں دلک کا لفظ موجود ہے، تو امام بخاری نے مسلم والی روایت پہ اعتماد کرتے ہوئے اسی کے ساتھ بخاری کے اندر ترجمہ باب قائم کر دیا وغیرہ۔ بس یہ مختصر باتیں تھی۔ پھر اس کے بعد اب ہے آگے سند، اور سند ظاہر بات ہے کہ حدیث کے لیے ایسے جیسے تمہاری چھت کے لیے سیڑھی ہوتی ہے، اور تم چھت پہ تب چڑھ سکتے ہو جب تمہارے پاس سیڑھی ہو، تو حدیث تک تم تب پہنچ سکتے ہو جب تمہارے پاس سند موجود ہو۔ سند ایک راستہ ہے علوم نبوی تک پہنچنے کے لیے، وحی الہی تک پہنچنے کے لیے سند جو ہے وہ ایک واسطہ ہے۔ باقی ہم کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے، یہ حدیث متواتر ہے، یہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، یہ ظنیت کا۔ یاد رکھو پیغمبر کا کلام ہمیشہ قطعی ہوتا ہے، یہ سند کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے۔ حالانکہ صحابہ کے دور میں حدیث تقسیم نہیں تھی، متواتر، خبر واحد، عزیز، یہ قطعیت کا فائدہ دے، یہ ظنیت کا فائدہ دے۔ پیغمبر کا ہر کلام قطعیت کا فائدہ دیتا ہے، لیکن سند جو ہے ہم تک جو پہنچتی ہے اس میں کبھی تھوڑا سا ضعف آتا ہے، کبھی تھوڑی کمزوری آتی ہے، کبھی قوت و وثوق آتا ہے، تو پھر حدیث بعد میں سند کے اعتبار سے تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اور مدار حدیث کا سارا سند پر ہوتا ہے۔ اگر سند ہے تو علم تیرے پاس قطعی، اگر سند نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم لا علم ہوتا ہے۔ اس کو افسانے تو کہہ سکتے ہیں، اس کو قصے کہانیاں تو کہہ سکتے ہیں، ڈکوسلے تو کہہ سکتے ہیں، اور اس کو علم وحی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے یہ سلسلہ جو حدیث تک پہنچتا ہے وہ سند ہوتی ہے، اور سند اصل ہے۔ اور یاد رکھو اسلام کی یہ خصوصیت ہے، اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں آئیں لیکن کسی بھی نبی کے علوم کو سند کے ذریعے محفوظ نہیں کیا گیا، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔ پیغمبر کے سارے اقوال، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اقوال افعال، ان کو من و عن، زیر و زبر کے ساتھ، بالکل سند کے ساتھ محفوظ کیا گیا۔ یہ صرف اور صرف اس امت کی جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ تو گویا کہ سند جو ہے وہ عام ترین چیز ہوتی ہے حدیث کے لیے، مدار حدیث کا سارا جو ہے وہ سند پر ہو رہا ہوتا ہے، اور امام بخاری کی سندیں وہ سب سے اوپر ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جن روات سے روایتیں لی ہیں وہ بالکل ایسے سمجھو کہ کثیر الاتقان تھے اور کثیر الضبط تھے۔ عام طور امام بخاری کی ساری روایات کے یہی راوی ہیں، اور کبھی کبھی امام بخاری رحمہ اللہ کثیر الاتقان اور قلیل الضبط سے بھی لیے، لیکن تھوڑی لیے ہیں وغیرہ۔ باقی امام مسلم کا درجہ حدیث لینے میں تھوڑا نیچے ہو رہا ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی ساری جو ہے وہ سند کے اندر، روات کے اندر جو ہے وہ شرائط رکھی وغیرہ۔ یہ مختصر سند کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے بات کر لی، اور اب تھوڑا سا متن پر آ جاتے ہیں، کیونکہ ایسے سمجھو سند اور متن یہ حدیث کے دو رکن ہیں۔ حدیث کے دو رکن ہیں، ایک سند ہے اور ایک جو ہے وہ متن ہے، اور متن رکن مطلوب ہے اور سند رکن غیر مطلوب ہے۔ جس طرح نماز مطلوب ہے، وضو غیر مطلوب ہے۔ وضو تو نماز کے لیے کیا جاتا ہے، مطلوب نماز ہے۔ اس طرح سند حدیث کا وہ رکن ہے لیکن رکن غیر مطلوب ہے، وہ حدیث کی صحت کے لیے ہے، اور رکن مطلوب جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں وہ اصل حدیث کا جو متن ہوتے ہیں، وہ حدیث کا رکن اصلی ہوتا ہے، وہی مقصود ہوتا ہے۔ اور ہمیں تو ظاہر بات ہے کہ سند کے ساتھ حدیث پہنچی تو پھر سند ساری برابر نہیں ہوتی ہے، سندیں قوت کے اعتبار سے، روات کی عدالت کے اعتبار سے، اتصال سند کے اعتبار سے، خلو عن العلل والشذوذ کے اعتبار سے، تو پھر حدیث میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کبھی حدیث غریب بن جاتی ہے، کبھی عزیز بن جاتی ہے، کبھی متواتر بن جاتی ہے، کبھی خبر واحد بن جاتی ہے۔ تو یہ سارا سند کے اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدور کلام جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ برابر تھا۔ ایک بات آخر میں عرض کر لوں کہ کبھی کبھی امام بخاری ترجمۃ الباب قائم کر کے سیم ٹو سیم وہی ترجمے والی حدیث ما فی الباب لاتے ہیں۔ اب اشکال ہوتا ہے کہ دعویٰ اور دلیل میں اتحاد ہے، دعویٰ اور دلیل میں اتحاد ہے۔ مثلا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، امام بخاری نے یہ ترجمہ قائم کیا، یہ دعویٰ ہے، اور دلیل ما فی الباب بھی تو یہی الفاظ لائے ہیں، تو جو دعویٰ وہی دلیل، حالانکہ تغیر ضروری ہے دعویٰ اور دلیل کے اندر۔ تو پھر یاد رکھو آخر میں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ ترجمۃ الباب میں امام بخاری نے لایا ہے، تو اس کی حیثیت کا فرق ہے، کیونکہ اس حیثیت سے کہ یہ بخاری کا کلام ہے، اس حیثیت سے کہ یہ لفظ امام بخاری کی زبان سے نکلے ہیں، دعویٰ ہے۔ ما فی الباب یہی الفاظ اس حیثیت سے کہ پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں اور یہ دلیل بنے ہوئے ہیں، چونکہ مدار سارا حیثیت پر ہوتا ہے۔ لولا الحیثیات لبطلت الحکمہ، حیثیت کا اگر اعتبار نہ کیا جائے تو
جو ہے وہ علم حکمت کا سارا بھنڈورا ہی پھٹ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ترجمہ حضور ترجمۃ الباب، یہ الفاظ ان کی حیثیت جب دعویٰ ہے تو کیا ہے؟ ان کی حیثیت ہے کلام البخاری، جبکہ دلیل کے طور پر جب یہ فی الباب یہ الفاظ آتے ہیں تو ان کی حیثیت بدل جاتی ہے کلام الرسول۔ تو کلام البخاری ہونے کے اعتبار سے یہ دعویٰ ہے، اور کلام الرسول ہونے کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ دلیل ہے، اور تغیر اتنا ہی کافی ہو رہا ہوتا ہے، خلاص۔ اب آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قائم کر لیں گے موازین کو۔ بس مختصر کر رہا ہوں، وَنَزَعُ جمع کا صیغہ ہے، چونکہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں بھی ادب احترام کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، حالانکہ اللہ ایک ہے، لیکن ہم نے قرآن کو اتارا، اور ہم بھی کہتے ہیں آپ آ جائیے، عام آدمی کو کہتے ہیں تو آ جاؤ، لیکن بڑا اگر ہوتا ہے بزرگ اس کو کہتے ہیں حضرت آپ آئیں، آپ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ وَنَزَعُ اللہ نے جمع کا صیغہ ادباً استعمال کیا ہوا ہے۔ پھر ہم قائم کر لیں گے، پھر اس میں بہت سارے قول ہیں، اللہ قائم خود جو ہے ترازو قائم کر لیں گے، یا حضرت آدم قائم کر لیں گے، یا اسرائیل قائم کر لیں گے، یا جبریل قائم کر لیں گے، مختلف قول ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں وغیرہ، صحیح ہے۔ والموازین، یہ موازین میزان کی جمع یا موزون کی جمع، موزون فی کی جمع ہے، اور لایا ہے جمع کا صیغہ۔ بہرحال جمع کا صیغہ لایا ہے، اس جمع کے صیغے کو سامنے رکھ کر بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ترازو بہت ساری ہوں گی، ایک نہیں بہت ساری ترازو ہوں گی، ہر آدمی کے لیے بھی بہت ساری ترازو ہوں گی۔ اس کے لیے نماز کے لیے علیحدہ ترازو، اس کے روزے کے لیے علیحدہ ترازو، اس کے زکوٰۃ کے لیے علیحدہ ترازو، اور اس کے دیگر ہر عمل کے لیے علیحدہ ترازو ہوگی۔ بازنے کا نہیں، ہر شخص کے لیے ایک ترازو ہوگی، اس کے سارے اعمال کو اس کی ایک ترازو میں جو ہے وہ تولا جائے گا۔ بہرحال ترازو ایک نہیں ہوگی، بہت ساری ترازو ہوگی۔ موازین جمع کا صیغہ ہے، بازنے کا نہیں، ترازو ایک ہوگی، لیکن یہ موازین جو جمع کا صیغہ آیا ہے تفخمن آیا ہے، توسعن آیا ہے، یعنی وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی، اتنی بڑی ہوگی، ایسے سمجھو بہت ساری ترازو کا مجموعہ بنی ہوئی ہے، اسی لیے تفخمن جو ہے وہ جمع کا صیغہ آیا ہوا ہے۔ تیسری یہ ہے مشاقلتن، والنزع جمع کا صیغہ ہے تو آپ کو معلوم ہے وہاں بھی جمع کا لایا گیا، چونکہ یہاں جمع ہے تو مشاقلتن جو ہے وہ موازین کو بھی جمع لایا گیا تاکہ دونوں کلام ہم شکل ہو جائے، تو یہاں موازین کا جمع جو ہے وہ مشاقلتن جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ بہرحال ہم جو ہے وہ قائم کر لیں گے، لیکن یاد رکھو سوائے معتزلہ کے ساری اہل سنت والجماعت پوری امت جو ہے اس بات کی قائل ہے کہ ترازو حصی ہوگی، باقاعدہ ترازو لگے گی، اللہ اپنی قدرت سے ترازو قائم کر لیں گے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ترازو کوئی حصی خارجی نہیں ہوگی، یہاں دنیا کے اندر عدل و انصاف کا معیار ترازو ہوتی ہے، ترازو سے عدل و انصاف ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت قیام دن عدل کر لیں گے، انصاف کر لیں گے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر لیں گے۔ اس کو جو ہے وہ نزع الموازین کے وضع الموازین کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ باقی خارج میں کوئی ترازو وغیرہ نہیں ہوگی، کوئی اسی طرح یہ جو ہے وہ ترازو وغیرہ قائم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ منع عدل کر لیں گے، انصاف کر لیں گے، اس کو وضع الموازین کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، چونکہ دنیا والوں کے نزدیک عدل انصاف کا معیار اور ذریعہ جو ہے وہ ترازو ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے قائم کیا گیا ہے۔ آگے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے لام توقید کے لیے قیامت دن جو ہے ہم جو ہے وہ عدل کی جو ہے وہ ترازو قائم کر لیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال و اقوال ان سب کو جو ہے وہ وزن کیا جائے گا۔ ویسے قول جو ہے وہ بھی انسان کا عمل ہے، لیکن عمل باللسان ہے، تو اسی لیے یہی کہا جائے گا کہ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، کیونکہ یہ قول خود اعمال میں آ گیا، پھر اس کو دوبارہ ذکر کیا، یہ ہوگی تخصیص بعد تعمیم، یا تغیر کر لیتے ہیں کہ عمل سے مراد غیر لسانی انسان کے اعضاء سے جو افعال ہوتے ہیں وہ اعمال میں آ گئے، اور جو قول ہے وہ قول آ گئے، ان سب کو وزن کیا جائے گا۔ پھر یہاں مختصر اشکال ہوتا تھا بھئی یہ اعراض ہیں، یہ تو حدیث بار بار پڑھ کے سب کو یاد ہے نا، تو اسی لیے پھر یہ جو ہے یہ اعراض ہیں، اعمال اور اسی طرح اقوال، ان کو بقا نہیں ہے، ان کو خارج میں وجود نہیں ہے، تو ان کو کیسے وزن کیا جائے گا؟ وزن تو ہمیشہ ایسی چیز ہو جو دیکھنے میں آئے، جس کو آدمی پکڑ سکے اور ترازو میں رکھ بھی تو سکے، صحیح۔ تو پہلے نمبر پر کہ اصل یہ ہمارے اعتبار سے باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے اعتبار سے ہیں، اسی لیے جو اللہ اتنا کچھ کر سکتا ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ اعراض کا وزن کر لے گا، جیسے بھی اس کی مرضی، وہ اس کا کام ہے، اس کا ٹھیکہ ہم نہیں اٹھاتے خواہ کا اشکالات میں پڑ جائے، وہ اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، بس ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ پھر بھی جو ہے وہ معتزلہ وغیرہ جو اس قسم کے اعتراضات اہل العقول ہیں ان کو دے دیے ہیں کہ اس دور میں تو ظاہر بات ہے اعراض کی بھی تو تول ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے، جیسے تھرمامیٹر وغیرہ مثالیں دیتے ہیں وغیرہ، بہرحال وہ بھی باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ ہو گئیں۔
فرمایا آگے مجاہد کہتے ہیں کہ قسطاس اس کی معنی ہے عدل، یہ رومی لفظ ہے، اور کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط، یعنی یہ جو قسط ہے یہ بمعنی جور ہے، لیکن یہ مصدر ہے کس کی؟ مقسط کی۔ جب باب افعال میں چلا جاتا ہے تو باب افعال کا حمزہ سلب کے لیے آتا ہے، چنانچہ پھر جور کا سلب ہو جائے گا، یعنی عدل کی معنی میں آ جائے گا، تو اسی لیے المقسط هو العادل۔ آگے ہے حدیث میں پہلا امام بخاری رحمہ اللہ کا استاد ہے احمد، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کے شروع میں جو روایت لائی ہے اس میں ہے حمیدی، یعنی دونوں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ایسے ہیں کہ جن کے نام کے اندر ہا میم دال ہے، یعنی حمد والا مادہ موجود ہے، گویا کہ للہ الحمد فی اولی و آخری کی طرف اشارہ کر دیا کہ اولن بھی اللہ کے لیے حمد ہے اور آخرن بھی اللہ کے لیے جو ہے وہ حمد ہے۔ پھر یاد رکھو امام بخاری کی اس روایت اور شروع والی روایت میں جو ہے وہ متنن بھی سندن بھی مناسبت ہے اور متنن بھی کچھ مناسبت ہے۔ سندن ہے وہ بھی غریب ہے، یہ بھی غریب ہے۔ قال حدثنا سفیان قال حدثنا حمید قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری وغیرہ قال اخبرنا یحیی، تو یہ پوری جو پہلے والی حدیث ہے اس کی سند بھی غریب، اور یہ ابھی جو آپ کے سامنے جو حدیث ہے اس کی سند بھی غریب۔ تو گویا کہ امام بخاری نے بخاری کے اول میں بھی غریب سند لائی، آخر میں بھی غریب سند لائی۔ بدل اسلام و غریب و سیعود و غریبہ کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، تلبی ہو گئی۔ ساتھ ساتھ امام بخاری نے یہ سمجھایا ہے کہ اسلام کا سارا گھیراؤ اخبار غریبہ نے کیا ہوا ہے، اخبار غریبہ سے سارے اسلام کے احکامات ثابت ہیں۔ آپ اگر تلاش کر لو گے احادیث متواترہ تو اسلام ہاتھ سے چلا جائے گا، پھر صرف چند احکامات آپ کو ملیں گے۔ اس لیے بخاری کے شروع میں بھی حدیث غریب لائی، آخر میں بھی حدیث غریب لائی، گویا بتا دیا کہ اسلام کا حدیث غریبہ نے احاطہ کیا ہوا ہے، اور اسلام کا ایک حظ وافر ایک بڑا حصہ جو ہے حدیث غریبہ سے ثابت ہے۔ اگر آپ حدیث غریبہ کو اہمیت نہیں دو گے تو اسلام سے آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے دونوں طرف امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں حدیثیں جو ہے غریب لائی، شروع میں بھی غریب لائی اور آخر میں بھی حدیثیں جو ہے وہ غریب لائی۔ پھر متنن بھی امام دونوں روایتوں میں کچھ مناسبت نظر آتی ہے کہ پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل وانا الیک، اب یہ جو ہے پہلے جو باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ، جو ما فی الباب روایت لائی ہے وہ اعمال والی لائی ہے، انما الاعمال بالنیات والی، اور آخر میں وزن اعمال والی لائی ہے۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع میں نیت والی روایت لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے بتا دیا کہ اعمال کے اندر اصل چیز ہے جاندار ہونے کے لیے نیت۔ اچھا، اعمال میں اگر نیت پیدا ہو گئی تو پھر آیا اعمال کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں وزن اعمال والی روایت لا کر بتا دیا کہ گھبراؤ نہیں، اگر خلوص نیت اگر اعمال میں پیش کر لو گے تو آپ کے اعمال ایسے اللہ کی نظر سے غائب نہیں جائیں گے، ایک دن ترازو قائم ہوگی، پھر آپ کو خلوص کا بدلہ مل جائے گا وغیرہ۔ پھر یاد رکھو یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے گویا کہ نیت والی روایت کو پہلے لایا اور وزن والی جو روایت ہے اس کو بعد میں لایا، تو گویا کہ نیت پہلے اور وزن بعد میں۔ وزن کا مدار، وزن کی معنی قیام دن اعمال کا وزن ہوگا، معنی اللہ قبول کر لیں گے، تو اعمال کے وزن اور قبولیت کا مدار سارا نیت پر ہے۔ تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع میں وہ روایت لائی، پھر اس میں جو ہے یہ روایت لائی، پھر امام حضرت ابو ہریرہ کی روایت لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے محبوبتان، حبیب بمعنی محبوب، محبوب ہے اللہ کے نزدیک، محبوب ہے اللہ کی نظر میں، وزندار ہیں وہ رحمان کے نزدیک، خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان، خفیفت علی اللسان کو پہلے لایا ہے اور ثقیلتان فی المیزان کو بعد میں لایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زبان وہ بدایت ہے اور ترازو نہایت ہے۔ زبان گویا کہ ظرف صدور ہے اور میزان جو ہے وہ ظرف جزا ہے۔ کلمہ زبان سے نکلتا ہے، ترازو میں تلے گا، تو زبان گویا کہ ایسے سمجھو ظرف صدور ہے اور میزان جو ہے وہ ظرف جزا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ صدور پہلے ہوتا ہے، انجام بعد میں ہوتا ہے، پہلے زبان سے کلمہ نکلتا ہے، ترازو جا کر بعد میں لگ جائے گی، اسی لیے علی اللسان کو پہلے رکھا اور جو ہے وہ ثقیلتان فی المیزان کو بعد میں رکھا، لسان کو جو ہے وہ پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے رکھا۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ دونوں کلمے بس اس میں بھی تشریح کرتے ہیں کہ اس میں تخلیہ ہے، تجلیہ ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں تم چھوڑ دو۔ بہرحال یہ مختصر حدیث تھی، اور اصل مین چیز یہ ہے کہ لکھا ہے کہ اس موقع پہ جو ہے دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں،
اور ایک مختصر جو ہے وہ نشست جس میں ہم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہوئے. بس اپنے حسب حال جو ہے جتنا ہو سکا میں نے عرض کر لیا. باقی محترم طالبات، آپ پر ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے اتنے 6-7 سال مسلسل آپ نے پڑھ لیا تو آپ اس کو ضائع ہونے نہیں دینا ہے. اور یاد رکھو، علم حاصل کرنے کے بعد جو ضائع کرتے ہیں اللہ ان سے حد سے زیادہ ناراض ہوتا ہے اور دنیا میں پریشان کر دیتا ہے. دنیا میں ان پہ بڑی دنیا تنگ ہو جاتی ہے. اسی لیے یاد رکھ لیں، یہ کبھی نہ سوچنا کہ ہمیں بخاری ملے تو بخاری پڑھا لیں، ہمیں بڑی کتابیں ملے تو بڑی پڑھا لیں. نہ، ایک نورانی قاعدہ آپ کو پڑھانا ہے جہاں بھی آپ کو موقع ملے. ظاہر بات ہے اتنے مدارس نہیں ہوتے ہیں کہ آپ سب کو مدارس میں پڑھنے کا موقع مل جائے. اپنے گھر کو مدرسہ بنا لو، اپنے کوٹری کو مدرسہ بنا لو، اپنے محلے والی بچوں کو آپ مدرسے میں جو پڑھانا شروع کر دو. ایک یاد رکھو، اگر اللہ کی رضا کے لیے اگر پڑھایا جائے تو خدا کی قسم نورانی قاعدہ پڑھانے والے اور بخاری پڑھانے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر اخلاص ہے تو وہ اصل منزل اللہ کی رضا ہے. اور کوئی کتاب یہ نہیں ہے کہ نورانی قاعدہ ہے، یہ بخاری شریف ہے، یہ شریف ہے، یہ شریف ہے. منزل ایک ہے. اگر نورانی قاعدہ پڑھانے والے کو اللہ کی ذات مل گئی تو وہ کامیاب ہو گیا. اگر اللہ نہ کر لے، بخاری پڑھاتے پڑھتے ایسے ہی چلے گیا وقت، اگر کچھ اللہ کی طرف سے نہ ملا تو ناکام ہے وغیرہ. اس لیے مدار سارا اللہ کی رضا پہ ہے. اس لیے اپنے گھر کو مدارس بنا لینا. اب ماشاءاللہ کتنی ہر سال فارغ ہو رہی ہیں. اب ہر ایک نے جو ہے اپنے گھر میں ماحول بنا لیا. یا آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا بھی موقع ملے قرآنی نورانی قاعدہ پڑھائیں، ناظرہ پڑھا لیں، قرآن مجید پڑھا لیں. یہ ایک تمہیں اللہ نے خوشبو دی ہے، اس کو پھیلائیں. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. یاد رکھو، یہ دولت ہر کسی کو نہیں ملتی ہے. یہ ایوانوں سے نہیں، یہ دفتروں سے نہیں ملتی ہے. یہ صرف اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. اس لیے اس کی قدر کر لینا. محنت کے ساتھ آپ جو ہے وہ ابھی جو تھوڑا وقت ہے وہ بھی محنت کر لیں. فارغ ہونے کے بعد اب آپ نے اپنے اس استادوں کی محنت کو اور اللہ نے جو آپ لوگوں پہ احسان کیا اس کو سنبھالنا، اس کی قدر کرنا ہے اور آپ کو دین پڑھانا ہے. اور گھر کے اندر ہی آپ پڑھانا شروع کر دینا. نورانی قاعدہ پڑھانا شروع کر دینا، ناظرہ پڑھانا شروع کر دینا. عورتوں کو سمجھاتے رہنا. عورتوں کا ٹھیکہ تم لوگوں کا ہے. ہم مردوں کو تو سمجھاتے ہیں، ہمارے جلسے بھی ہوتے ہیں ان میں مرد تو آتے ہیں لیکن عورتیں تو ہم سے دور ہوتی ہیں. وہ تمہیں ہم جو مدرسے جو کھولیں وہ اسی لیے کھولیں کہ آپ عورتوں میں تبدیلی لائیں، ان کے گھروں میں جائیں. یہ ذمہ داری ہے. شادی کے لیے تو ساری عورتیں چلی جاتی ہیں، کوئی اور چیز ہو اس کے لیے، لیکن مین چیز یہ ہے، یہ ذمہ داری. اس کے لیے آپ نکلیں، لوگوں کے گھروں میں جائیں اور مستورات کے ماحول میں ان کو سمجھاتی رہیں، عقائد کے اعتبار سے سمجھاتی رہیں، اعمال کے اعتبار سے سمجھاتی رہیں. یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. باقی دیگر خواتین حضرات، مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی تشریف لائیں تو آخر میں 2-3 منٹ میں عرض کر لوں، ان کے لیے بھی پھر دعا کر لیتے ہیں کہ یاد رکھیں یہ دنیا عارضی ہے یا مختصر ہے. مرد ہو یا عورت ہو، مرنا ہے. ایک دن ہمیں اس دنیا سے جلد ہی چلے جانا ہے. اسی لیے خوش نصیب انسان وہ ہے جو آخرت کے لیے تیاری کر لے. اسی لیے آج نہیں ہے کل چلے جائیں گے. کتنے گھر خالی ہو چکے، کتنے کھٹولے خالی ہو چکے، کتنے گھروں کے دروازوں سے جنازے نکل چکے، قبرستان بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے آخرت کی فکر کر لیں. پہلے نمبر پر اللہ ہے. اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق، اللہ سے نسبت، یہ سب سے بڑی انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کی سب سے بڑی دولت بھی ہے. رسومات اور اس طرح دنیا کی بہت ساری چیزیں، ان سے دور رہ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے زندگی گزارنا ہے. دن ہو رات ہو. عورتوں کے لیے جنت میں جانا بھی آسان ہے. ان کے لیے اعمال بھی تھوڑے ہیں. عورتیں صرف گھر کو سنبھال لیں، اپنے شوہر کا خیال کر لیں، بچوں کی خدمت کر لیں تو عورتوں کے لیے بہت اعمال بھی بہت تھوڑے ہیں. ان کے لیے جنت میں بھی جانا آسان ہے. لیکن ان عورتیں جس طرح جنت میں جانا ان کے لیے آسان ہے تو صنف نازک ہونے کی وجہ سے ان میں کمی بیشی بھی زیادہ ہوتی ہے. غیبت ہوئی، گلا ہوئی، یہ چیزیں بھی وہ بھی تو عورتوں میں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے ان سے بچنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کے موقع پہ دیکھا کہ جہنم کے اندر زیادہ عورتیں ہیں اور اکثر عورتیں اپنے شوہر کی نافرمان. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بیوی کو شوہر اگر 40 سال جو ہے نا اس کی خدمت کرتا رہے، کپڑے لا کے دیتا رہے، جوتے لا کے رہتا جائے، میرے آقا نے فرمایا 40 سال کے بعد اگر ایک دفعہ تھوڑی کمی بیشی ہو گئی تو ساری محنت پہ پانی پھیر دیتی کہ تیرے گھر میں نے کبھی سکھی نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کی مزاج ہے کتنا بھی احسان کر لیا جائے، لیکن اس لیے فرمایا اکثر عورتوں کو میں نے شوہروں کا نافرمان ہونے کی وجہ سے جہنم میں دیکھا تھا وغیرہ. اسی لیے شوہروں کی اطاعت ہو اور اسی طرح بچوں کی خدمت، اس سب میں ثواب ہے. آپ اپنے بچوں کی جو خدمت کرتی ہیں، ان کو نہلاتی ہیں، ان کے لیے کھانا پکاتی ہیں. جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ شوہر جس طرح اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ دے یا ان کے لیے حرز کے حلال کمائے، اگر ثواب ہے
تو وہ عورت جو کچن میں ہنڈی چڑھا کے کھانا پکاتی ہے، خدا کی قسم اس میں بھی ثواب ہو رہا ہوتا ہے. وہ بھی ایک اللہ کی رضا کے لیے سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. بچوں کی خدمت کرنا، ان کی پرورش کرنا، اخلاق کی تربیت کرنا، یہ سب کا سب جو ہے وہ ایک عبادت ہے. اس طرح رمضان میں اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ عورتوں کے لیے جنت میں جانے کا زیادہ موقع ہے. مرد بیچارہ اٹھے گا، وضو کر لے گا، نفل پڑھ لے گا، منتیں اللہ کے سامنے کرتا رہے گا، لیکن وہ گھر والی بیچاری فرض پڑھ کے سو گئی، سحری کا ٹائم ہوا ہے، اٹھی ہے، کچن میں چلی گئی ہے، دھواں پھونک رہی ہے، تو یاد رکھو خدا کی قسم جس طرح شور کے مسجد میں نفل پڑھنے پہ اس کو اتنا ثواب نہیں ملا جتنا اس کچن میں جو کام کر رہی ہے سحری کے ٹائم پہ اس کو ثواب مل رہا ہوگا. اس کا ہر ادا نیند کو قربان کرتی ہے اور پھر اٹھتی ہے، پھر دھواں پھونکتی ہے، پھر کچن میں سحری تیار کر رہی ہوتی ہے. تو کتنے موقع عورتوں کے لیے اللہ نے فراہم کیے ہوئے ہیں، صرف تھوڑا سا ہمت کرنا ہے. بہرحال وقت مختصر ہے اور اس میں ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے. اب اتنے بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ میں نے اور آپ لوگوں نے دیکھا لیکن آج ان کا نام بھی نہیں ہے. اسی طرح میں اور آپ بھی ہو سکتا ہے کہ کل تک بھی نہ ہوں اور اس دنیا سے چلے جائیں، اپنی قبروں میں چلے جائیں. اسی لیے پردے کا اہتمام ہو اور پڑوس کا خیال ہو، اور اسی طرح اپنے شوہر کا خیال ہو، والدین کا ادب و احترام ہو، استادوں کا ادب و احترام ہو، اور پردے کا مکمل انتظام ہو. اور اسی طرح اللہ کے لیے بن جائیں، اللہ کے لیے بن جائیں، اللہ آپ کے لیے بن جائے گا. اور اللہ رب العزت چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو مرد و عورت اپنے آپ کو اللہ کے لیے فدا کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، تو اللہ اپنی رحمت کو اس کے لیے قربان کر رہا ہوتا ہے. جس کو اللہ کی محبت مل گئی، یاد رکھو یہ زیور کچھ بھی نہیں ہے، جس پہ یہ لباس کچھ بھی نہیں ہے جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں. اللہ کی محبت کا لباس پہنو، اللہ کی محبت کا لباس پہنو. یہ زیور دنیا والا کچھ نہیں ہے، آخرت میں پکڑوانے کا سبب بنتا ہے. اللہ کی محبت کا زیور پہنو. یاد رکھو عورت جب اللہ سے محبت کرتی ہے تو مردوں کے مقابلے میں اللہ زیادہ اس پہ متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ صنف نازک ہوتی ہے، صنف نازک ہوتی ہے. حسن بصری، رابعہ بصری نے اتنی محنت نہیں کی جتنی حسن بصری نے محنت کر لی تھی، لیکن تھوڑی محنت میں بھی رابعہ بصری کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا وغیرہ. صنف نازک ہوتی ہے، ایک جھگڑے ماحول میں ہوتی ہے. تو جب ایک عورت رنگ اس کا جب اللہ والا ہو جائے، اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، تو اللہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی. اسی لیے جو باتیں ہوئیں ان پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. جو باتیں ہوئیں ان پہ سب ہم سے دعا کرائے. پہلے 3 مرتبہ سارے قل پڑھ لیں. جو بھی دنیا سے جن کے والدین جتنے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، یہ موقع ہے. بخاری کی آخری جو درس ہے، اس کے موقع پہ اللہ حدیث کو دعا کو قبول کر لیتے ہیں. تو اسی لیے سب دل سے اللہ کی طرف مائیں بہنیں بیٹیاں آپ جو ہے 3 مرتبہ پہلے قل پڑھ لیں، اس نیت سے کہ جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو آزاد کر لے. پھر اس کے بعد میرے لیے بھی دعا